اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقیہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس سب کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب کس طرح ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، 1987 سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں، حتیٰ کہ زمین کا مغناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق سست ہو جائے گی۔ 1 دن 1 سال کے برابر، پھر 1 دن 1 ماہ کے برابر، پھر 1 دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ نیوکلیئر ریسرچ کے یورپی ادارے کے زیر اہتمام دنیا میں طبیعیات کا سب سے طاقتور تجربہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد کائنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ دنیا میں طبیعیات کا سب سے طاقتور تجربہ، جس کے بارے میں 3 دہائیاں قبل سوچا گیا تھا۔ اس تجربے میں 27 کلومیٹر لمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ 5 ارب پاؤنڈ لاگت سے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت سے آپس میں ٹکرایا جائے گا۔ اس تجربے کا بنیادی مقصد کائنات میں بگ بینگ سے چند ثانیے بعد کے حالات کو اثر نو تحلیق کرنا ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے کا جو منصوبہ یہودی بگ برادرز نے بنایا ہے، یہ تجربہ اس کا حصہ ہے۔ اس میں 80 سائنسدان شریک ہیں، ان کی اکثریت یہودی ہے۔ اس پر جو $10 ارب سرمایہ خرچ ہوا ہے، وہ یہود کا کمایا ہوا سود ہے۔ یہ دراصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جھوٹے زمینی خدا دجال اکبر کے ظہور سے قبل زمین کو اتنا تسخیر کر لینا چاہتے ہیں کہ اس کی گردش، اس سے پیدا ہونے والے موسم، بارشیں، ہوائیں، فصلیں، پانی، نباتات، جمادات و جنگلات، غرض ہر چیز پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے، تاکہ زمین پر اسے زندہ رہنے دیں جو دجال کو خدا مانے، اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو دھتکارے اس پر زمین تنگ کر دی جائے۔ یہ در حقیقت اس ابلیسی مشین کی تکمیل ہے، جس کے مطابق دجال جس کو چاہے گا غذا دے گا، جس کو چاہے گا فاقے کرائے گا، جس کی زمین میں چاہے گا فصلیں اگیں گی، جس کی زمین سے چاہے گا بارش بھی روک دے گا۔ قدرتی بارش کے عمل کو کسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے اولمپک گیمز میں ہو چکا ہے۔ یہ اس منصوبے کے مقاصد ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور دجال کے عروج کی شرط مکمل ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ قبل سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہر صدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈ سست ہو رہی ہے۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں، لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں یہ کمی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے، اور اس کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا، مختلف سیاروں کی کشش ثقل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جبکہ دوسرا، گردش کی رفتار کو سست کرنے کے عمل میں ہواؤں کا کردار بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90% عمل ہواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر ہوا کی رفتار بڑھ جائے تو کرۂ ارض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم ہارپ نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمایہ کے بلبوتے پر یہودی سائنسدانوں کی زیر نگرانی چلنے والا یہ ادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ 1987 سے 1992 کے دوران اس ادارے کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار متعارف کرایا جو زمین کے مقناطیسی کرہ کے کسی حصہ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہودی سائنسدانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکی ہے، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کسی بگ بینگ کے نتیجے میں شدید متاثر ہو۔ وقت کچھ دیر کے لیے تھم جائے اور پھر کچھ دیر بعد اپنی اصلی حالت پر آئے، مثلا 3 دن بعد، جن میں سے پہلا دن بہت لمبا 1 سال کے برابر، دوسرا کچھ کم مہینے کے برابر، اور تیسرا اور کم ہفتے کے برابر ہو۔ جب زمین کا مقناطیسی میدان بالکل ختم ہو جائے گا تو زمین کچھ لمحوں کے لیے اپنی محوری گردش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور کے گرد گھومے گی۔
तो सूरज एक दिन के लिए मगरिब से तुलू होगा। फिर इसके बाद गर्दिश अपने मामूल पर आ जाएगी और हस्बे मामूल सूरज मशरिक से तुलू होगा। नाज़रीन, ये सब इम्कानी तौजीहात हैं। बहरहाल हर चीज़ का हकीकी सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। वो कादर मुतलक किसी ज़ाहरी सबब का मुहताज नहीं, और अगर कोई चीज़ इसके हकीकी हुक्म का ज़ाहरी सबब बन जाए तो ये उसके अमर कुन की तकमील का ज़रिया है। ना कोई चीज़ इसके कब्ज़े कुदरत से बाहर है और ना कोई ताकत इसकी मंशा के खिलाफ कुछ कर सकती है। इस सारी तफसील का मकसद एक याद दहानी है। हदीस शरीफ में आता है 3 वाक़यात ऐसे नमूदार होंगे जो एक दूसरे के बाद रूनमा होंगे और फिर फारिग वक्त वालों के पास भी वक्त ना रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये 3 बातें रूनमा होंगी तो फिर किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना इसको फ़ायदा ना देगा जिसने पहले ईमान कबूल नहीं किया था या इसने अपने ईमान से कोई खैर का काम नहीं किया था। जब सूरज अपने गुरूब होने के मुकाम से तुलू होना शुरू कर देगा, दज्जाल नमूदार होगा और ज़मीन का जानवर नमूदार होगा। इसी वक्त के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जिस रोज़ तुम्हारे रब की बाज़ महसूस निशानियाँ नमूदार होंगी तो फिर किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान लाना कुछ फ़ायदा ना देगा जो पहले ईमान ना लाया हो और जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई हो।